السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کے اور واٹس ایپ اور فیس بک پہ ہمارے پروگرام کو سننے والے، ہم ایک جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ایک حدیث کا، جس میں ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں ایک حدیث کو مختصر کر کے آپ تک پہنچایا جائے تاکہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ اسی طرح سے ابھی رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور میرا جی چاہا کہ اس میں ہم جو ہے حدیث کے علاوہ قرآن پاک کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن پاک کا سلسلہ بھی شروع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اس کی ہم برکات حاصل کر سکیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہم ایک اور سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں، معارف القرآن کی تعلیم کا سلسلہ، جو کہ ہم یوٹیوب چینل پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی اور انشاءاللہ فیس بک پہ بھی ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی برکات حاصل کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں معارف القرآن کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو جو ہے مکمل فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کلام اللہ شریف میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں کا مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم اور تیسرے اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں 3 معنی مناسب مقام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اول مصاحبت، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ میں جوڑ ہونا، جڑا ہوا ہونا، اس کے لیے با لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ با کو بیچ میں لا کر کے 2 لفظوں کو یا 2 چیزوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز استعانت، یعنی کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے اس میں با کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اس کے معنی جو ہیں وہ تبرک حاصل کرنے کے ہیں، یعنی برکت حاصل کرنے کے ہیں۔ جو اس میں بسم اللہ میں جو اسم کے ساتھ میں با جڑا ہوا ہے تو اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ 3 معنی آتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ اور لفظ اسم کے معنی جو ہیں وہ کسی چیز یا کسی جگہ یا کسی انسان یا کسی جانور وغیرہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اسم یعنی کہ کسی کا نام۔ اور تیسرا اس میں جو لفظ ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں کہا جا سکتا، کسی دوسرے کا نام نہیں رکھا جا سکتا، کسی کو اللہ کہہ کر کے نہیں پکارا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، بعض علماء کے نزدیک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ کے خاص نام ہے۔ جیسے کسی کا کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اس کا خاص اسی کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ الہ ہے۔ دراصل الہ کے معنی معبود کے ہیں، اور الہم کو معرفہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ الف لام لگا کر کے، اور الف لام لگانے سے الہ کا الف سائلنٹ ہو گیا، الف ختم ہو گیا، تو یہ لفظ بن گیا ہے اللہ، یعنی کہ الہ کا معرفہ۔ ایک خاص الہ جو کہ خالص اکیلا ہے،
اس کے ساتھ میں کسی کا کوئی شریک اس کے ساتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ لفظ ہو گیا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، یا اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، یا اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اس میں 2 اسم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اس میں اور شامل ہیں، الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام رحمت ہے، عام رحمت یعنی جو تمام عالم کے اوپر رحمت کی جائے، پورے عالم کے اوپر، تمام دنیا کے اوپر جو رحمت کی جائے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے، دوسرا اسم اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت رحیم، اس کے معنی رحمت ہیں لیکن تام رحمت کے ہیں، یعنی اکیلی رحمت، کسی ایک آدمی پر ہم نے رحم کیا، کسی ایک آدمی پر ہم نے رحمت کی، کسی اکیلے پر، کسی ایک جانور پر ہم نے رحمت کی، اللہ نے کسی ایک انسان پر رحمت کی، تو یہ اس میں تام رحمت ہے، یعنی کہ چھوٹی رحمت ایک ایک آدمی کے لیے، ایک ایک انسان یا ایک ایک جانور کے لیے۔ اس لیے رحمان کا لفظ وہ جو کہ عام رحمت ہے، تمام عالم کے اوپر رحمت نازل کرنا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ میں ہے۔ یہ نام صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی انسان کے لیے رحمان کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ البتہ رحیم کا لفظ جو ہے اس میں تام رحمت ہے، تھوڑی تھوڑی رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ تام رحمت انسان بھی کرتا ہے، کسی اپنے بچے کے اوپر رحمت کرتا ہے، اپنے بھائی کے اوپر، یا اپنے کسی انسان کے اوپر، یا کسی جانور پر رحمت کرتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ رحیم کا لفظ جو ہے وہ انسان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے لکھی گئی ہے، اور سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے تمام سورتوں کے شروع میں یہ جو ہے آیت لکھی گئی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ہر سورت کے ساتھ میں اس کی ایک آیت ہے، یا یہ صرف تمام سورتوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اور اللہ کے نام سے شروع کرنے کی اس میں حکمت کے لیے اس کے ساتھ میں یہ لکھی گئی ہے۔ البتہ سورہ نمل میں جو ہے، سورہ نمل کا یہ جز ہے، سورہ نمل، جس میں بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تھا اور بلقیس نے اس خط کو جب پڑھنا شروع کیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کیا، جو کہ سورہ نمل کے درمیان میں آتی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کا ایک جز ہے۔ البتہ یہ تمام صورتوں سے پہلے، سورۃ توبہ کو چھوڑ کر کے تمام صورتوں سے پہلے یہ قرآن پاک میں لکھی گئی ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ اس لیے کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے، یا قرآن پاک کے جو ہے شروع کرنے سے پہلے، قرآن پاک پڑھنا شروع کرنے سے پہلے، یا کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا یہ سنت ہے، پڑھنا چاہیے، اور اس سے جو ہے برکت حاصل کرنی چاہیے اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرنا، یا اللہ کے نام کی برکت سے، یا اللہ کے نام کی مدد سے ہمیں کسی کام کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے ہمیں برکت حاصل ہوگی، اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم معارف القرآن کی تعلیم کو بہت مختصر انداز میں کوشش کریں گے، ایک ایک آیت یا دو آیات کے ساتھ میں جو ہے ہم ویڈیو بنائیں گے، اور اس کو جو ہے یوٹیوب کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ ہمیں مختصر ویڈیو بنانی ہوتی ہے، کیونکہ بعد میں اپلوڈ کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 500 MB سے کم ویڈیو بنے، اس لیے بہت مختصر انداز سے جو کہ سمجھ میں آ جائے، آسانی کے ساتھ میں سبھی کے سمجھ میں آنے والی چیز ہو، اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اس تعلیم کو کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت برکت کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن پاک کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھنا۔ پچھلی قومیں جو ہیں اپنی کتابوں کو پڑھتے رہے لیکن اس کو سمجھنا چھوڑ دیا تو وہ تمام کے تمام گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ المبین.